کہ چند سالوں سے کیک بنائے جاتے ہیں، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا جاتا ہے، خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے، مسجد نبوی شریف کی تصویر بنائی جاتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ نہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نہ ہماری یہ تعلیمات ہیں، اور نہ ہم اس کو برداشت ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سجاوٹ ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، وہ بنایا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، لڑکے بھی جاتے ہیں، اور اس میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے، نہ علماء اجازت دیتے ہیں، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اور سونیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، جیسے کہ ربیع الاول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اور اسپیشلی 12 ربیع الاول والے دن وہ بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں جس پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے۔ یہ عمل کرنا کیسا ہے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قاری فیاض الحسن جمیل الازہری، جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں جامعہ ازہر مصر سے۔ ان سے میں بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو بڑے بڑے کیک کاٹے جاتے ہیں، حضور کا جشن منایا جاتا ہے، تو کیک پہ بہت واضح طور پہ حضور کا نام ہوتا ہے اور خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے، تو یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعزروہ وتوقروہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ تو ساری کائنات کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس پہ خوش ہوئیں، اس پہ نو ڈاؤٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ خوش نصیبی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ چند سالوں سے کیک بنائے جاتے ہیں، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا جاتا ہے، خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے، مسجد نبوی شریف کی تصویر بنائی جاتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ توہین ہے، اور قانون پاکستان میں بھی 295A اور 298B معزز شخصیات کے ناموں کی توہین کرنا، مذہبی کتابوں کی توہین کرنا، یہ قابل دست اندازی پولیس ہے، اور باقاعدہ اس پہ سزا ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں محبت میں کر رہا ہوں، تو ایسی محبت کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم بہت سارے جگہوں پر، مثلا چند سال پہلے کسی نے کارٹون چھاپنے کی کوشش کی، تو کارٹون تو ایز سچ ان ہستیوں کے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود پوری کائنات کے مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جبکہ یہ جو اسم گرامی لکھا جاتا ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسم گرامی ہے۔ روضہ اطہر کی تصویر بنائی جاتی ہے تو وہ واقعی روضہ اطہر کی تصویر ہے، خانہ کعبہ کی تصویر بنائی جاتی ہے تو واقعی خانہ کعبہ کی تصویر ہے۔ یہ توہین میں آتا ہے، اور اگر ان چند ایک بندوں کو پکڑا جائے، ان پہ کیس کیے جائیں، انہیں سزا دی جائے، تو پھر یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ ایسی محبت کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، یہ توہین میں آتا ہے۔ مثلا وہ بڑی عام سی ایک بات ہے، جس بندے کو قانون بھی نہیں آتا، شریعت بھی نہیں آتی، اسے اگر کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہے، اس کو کاٹ دو، تو وہ نہیں کاٹے گا۔ بلکہ ہمارے پاس صلح حدیبیہ کا ایک بہت بڑا یہ ریفرنس موجود ہے کہ جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی تو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا، دوسری طرف کافروں میں سے جو ان کا نمائندہ آیا اس کا اسم گرامی لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتابت فرما رہے تھے، تو انہوں نے، وہ حضور کے کاتب بھی تھے، ان کے خطوط کے جواب دیا کرتے تھے، تو انہوں نے روٹین میں لکھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لکھ دیا۔ دوسرے پارٹی نے یہ اعتراض کیا کہ ہم تو انہیں محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو کاٹو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علی اس کو کاٹ دو، معاہدہ ہو رہا ہے چونکہ کافروں کے ساتھ، تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹریٹ انکار کر دیا کہ حضور آپ کی عزت پہ سب کچھ قربان ہے، لیکن میں آپ کا نام کاٹ نہیں سکتا۔ وہ صرف قلم سے کاٹنا تھا، لکھا رہنا تھا اس کے اجزاء پورے تھے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ میرا نام تو محمد ہی ہے، میں رسول اللہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن کافر چونکہ نہیں مانتے مجھے رسول اللہ، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، تو حکم دیا کہ کاٹ دو، لیکن نہیں کاٹا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹایا، رسول اللہ کو۔ ہمیں یہ بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا، حضرت علی سے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو نہ مانے، صحابہ تو تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں گرامی کو نہیں کاٹا گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، نہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نہ ہماری یہ تعلیمات ہیں، اور نہ ہم اس کو برداشت ہی کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول جیسے ہی رات ہوتی ہے، لوگ جو ہیں گروہ در گروہ جو ہیں وہ بازار سجے ہوئے دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں، گلیاں دیکھنے آ رہی ہوتی ہیں، اس میں اسپیشلی خواتین ہوتی ہیں رات کو، تو کیا خواتینوں کا باہر آنا جائز ہے اس دن میں؟ کیونکہ لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کہ یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اصل میں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے لانا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ پہاڑیاں کیوں بناتے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ کرتے ہیں تو خواتین آتی ہیں۔ وہ پہاڑی کا تصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ یہ پہاڑیاں بنتی تھیں۔ کیا بنتا تھا؟ مکہ شریف کا سکیچ بنتا تھا، مدینہ پاک کا سکیچ بنتا تھا، کہ جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اس کے باہر باب فہد کے باہر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو طے در طے پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر مکانات نظر آتے ہیں، کہیں کوئی گاڑی جا رہی ہے، کہیں کوئی چیز جا رہی ہے۔ اس سکیچ کو وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ تصور آئے ذہنوں میں، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے ذہنوں میں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تازہ ہو۔ تو اس دن کی نسبت سے وہ سینیریو بنایا جاتا تھا محبت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اب یہ ہو گیا کہ اس میں بہت ساری خرافات آ گئی، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ ڈیک لگے ہوتے ہیں، اس پہ انڈین گانے لگے ہوتے ہیں، اس پہ لڑکے وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی متحدہ امن کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی اور مرکزی میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بھی اس کو روکا جائے، کنڈم کیا اور سختی سے روکا۔ اب بہت سا کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ سجاوٹ ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، وہ بنایا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، لڑکے بھی جاتے ہیں، اور اس میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے، نہ علماء اجازت دیتے ہیں، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ٹائم فکس کر دیا ہے کہ مثلا 9 سے 10 بجے تک خواتین آئیں گی، اور اس وقت وہ باقاعدہ نوجوان جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں اس پر، اور اس سائٹ پہ قریب لڑکوں کو نہیں آنے دیتے۔ اگر ایسا انتظام کیا جائے تو پھر تو کسی حد تک اجازت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کرنا چاہیے، کسی حد تک اجازت ہے، لیکن جہاں بالکل فری سٹائل ہے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس دن کی توہین ہے، تو ہم اس توہین کو نہ برداشت کریں گے، نہ اس کی اجازت دیں گے۔ بلکہ میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ وہ کام کریں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ آپ نعت خوانی کریں، آپ قوالی کے شوقین ہیں تو وہ نعتیہ قوالیاں لگائیں، محافل کریں، تبرک تقسیم کریں، شرینی تقسیم کریں، لیکن اول تو یہ بنائیں نا، اگر بناتے ہیں تو اس کی تعظیم پوری رکھیں، اور پھر خواتین کو بالکل اجازت نہ دیں تاکہ اس دن کی توہین نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں۔